السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور اتوار ہے آج 11 اگست۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت کشمیر کی وادی میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی سٹرانگ ریزسٹنس ہے، ابھی تک کرفیو ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس پابندی کو لوگ توڑ کے باہر نکلتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں ذرائع ابلاغ کے، اس میں CNN کے کچھ لوگ پہنچے ہیں، BBC کے گیتا پانڈے پہنچی ہیں وہاں پر۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے میں آپ کو جو گیتا پانڈے نے جو بتایا کہ ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہیں شہر میں، لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، اور خان یار سری نگر کے وسط میں ایک جگہ ہے، جیسے پنڈی میں کمیٹی چوک ہے، جیسے لاہور میں مال روڈ ہے، جیسے کراچی میں صدر ہے، تو خان یار نام کی وہ جگہ ہے، بالکل کرفیو ہے ٹوٹلی وہاں پر۔ اور اس جگہ تک پہنچنے تک وہ شہر کے اندر 6-7 رکاوٹوں کے بعد وہاں پر پہنچی ہیں، تو لوگ زبردستی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ نکلتے ہیں باہر، تو فوج ہے وہاں پر، پولیس ہے، وہ ان کو چیک کرتی ہے اور پھر جن کے پاس اجازت نامے نہیں انہیں واپس بھیجتی ہے۔ لیکن لوگ پولیس کے سامنے بالکل کسی خوف کے بغیر، فوج کے سامنے کسی خوف کے بغیر بات کرتے ہیں۔ اس نے بتایا جن لوگوں سے اس کی بات ہوئی، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ عام تاثر وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ بھلے ہم محاصرے میں ہیں، بھلے ہم گھیرے میں ہیں، بھلے ہمیں باہر نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن ہم نہیں رکنے والے۔ ایک نوجوان کا قصہ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی تھا، وہ چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کو لے آیا گھر سے باہر، اور اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا بچہ بھی لڑے گا، میں بھی لڑوں گا، ہم سارے اپنی جان جو ہے وہ دے دیں گے۔ پورے کشمیر میں جو بھی نمائندہ جس کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، برطانیہ کا، امریکہ کا، پریس رپورٹر جو بھی گیا ہے، اس نے یہی بتایا کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور کریک ڈاؤن ہے، فوج کھڑی ہے وہاں پر، پولیس کھڑی ہے، لوگوں کو گھروں سے باہر کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں نکلنا، لیکن لوگ نکلتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ کرفیو اٹھے گا، وہاں پر جو ریاکشن آنے والا ہے وہ خوفناک ریاکشن ہے۔ وہ لوگ کشمیری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس کو دھوکہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو قبضہ سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف وہ مکمل طور پر ریزسٹنس کے لیے تیار ہیں۔ اب دوسری طرف جو بھارتی حکومت کی صورتحال ہے، یہ ان کو احساس اب یہ ہونے لگا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں اس چیز میں، اس لیے کہ ابھی شاہ محمود قریشی چائنا سے ہو کے آئے ہیں۔ چائنا نے بھرپور سیکورٹی کونسل میں اس معاملے کو اٹھانے میں پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کیا، خود بھی لداخ کے حوالے سے چائنا کی ریزرویشنز ہیں۔ اب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر چائنا پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جا کر جو گفتگو کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس معاملے کو ہمارے ساتھ طے کر لیں، اور آپ پاکستان کا ساتھ نہ دیں، اور اپنی جو پوزیشن اور جو وضاحتیں وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا نے وہ ساری وضاحتیں، وہ ساری جو بھی بھارت کی جو گفتگو ہے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے، ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور سلامتی کونسل میں بالکل بھرپور انداز میں پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ رشیا کے ساتھ بھارت نے رابطہ کیا، پریزیڈنٹ پوٹن نے مکمل طور پر ٹوٹلی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس چیز کو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر آرسنل ہے، تو یہ تو دو نیوکلیئر سٹیٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس لیے بالکل بھی اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مغرب سے بھی، مغربی ممالک سے بھی اسی طرح کی بات آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے جیریمی کوربن، جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں اور برطانیہ میں جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں کشمیر میں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کشمیریوں کو یہ حق دینا پڑے گا، دنیا کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ ٹویٹ کیا انہوں نے، بڑا سٹرانگ ٹویٹ، کہ کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جیریمی کوربن کی۔ اور بھارت کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، اب وہاں سے ایسی آوازیں آنے لگ گئی ہیں، ان کی اپنی حکومت میں سے لوگ یہ باتیں کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ نریندر مودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جو انتہا پسند ہندو ہیں، انہوں نے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ مسلمانوں کو زبردستی سڑکوں پر
پارکس پر جہاں پر بھی ہیں ان کو روکتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ جے شری رام اس کا نعرہ لگائیں. اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہیں جہاں پر وہ ننگی ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، جہاں پر وہ نوجوانوں کو پکڑ کر مار رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگاؤ. یہ ایک جو نفرت کی فضا جو انتہا پسند ہندوؤں نے وہاں پر قائم کیا ہے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، وہاں پر کانگریس اور دوسرے جو لوگ ہیں، جو وہاں کا میڈیا ہے بھارت کا، اب وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یو پی سی پی میں بھی اگر اس طرح کا ریئیکشن ہو گیا، کیونکہ بھارت کے اندر یہ جو میں نے 2 آپ کو صوبوں کا نام لیا ہے، صرف ان صوبوں میں کم از کم 15 سے 20 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس نے اور بھی اس کو سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دیا. لیکن اب غلطی کا لیکن جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بھارت کی جو کوششیں ہیں سفارتکاری کی وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. چائنا، روس اور اس کے بعد برطانیہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ اس کو، بھارت کو، کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. امریکہ کی طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں اور اب اس کا بڑا انحصار جو ہے وہ ان مظاہروں پر ہے جو لنڈن میں، امریکہ میں جو کیے جا رہے ہیں. جس طرح میڈیا بھی لکھ رہا ہے اگر، اور پھر بڑی حد تک اس کا انحصار ہے کہ کشمیر کے اندر کیا سچویشن ہے. جس وقت یہ کرفیو اٹھتا ہے تو کتنے بڑے ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ دنیا نے جو بھارت نے یہ جو آرٹیکل 370 کو ہٹایا ہے، 35A اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہٹا کے جو اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا ہے، دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے.